جناب پروفیسر بشارت صاحب، ہجرت میں، مواخات میں اور غزوات میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ جرأت و شجاعت کا کیا عالم ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ۔ کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سعادتوں کو سمیٹا، اور ان سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم فرمایا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خود بلکہ آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کرتی ہیں۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا، اور جب نبی علیہ السلام نے رشتہ مواخات قائم کیا تو اخوت کی لڑی میں آپ کو اور حضرت ابو رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابی ہیں، ان کو مواخات کا رشتہ ان کے درمیان قائم ہوا۔ سیرت ابن ہشام کے اندر روایت مختلف ہے کہ وہ صحابی جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت کے بہترین قاری ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ اخوت ہے وہ قائم ہوا۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ اکو باطل غزوہ بدر رونما ہوتا ہے، جس کا مفتی صاحب نے اشارہ کیا۔ اس میں خاص ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے ان کے ذمہ لگائی۔ 2 صحابہ حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے کسی خاص مہم پر بھیجا۔ ان کی واپسی اس وقت ہوتی ہے جب میدان بدر کے اندر فرحت اور شادمانی کی کیفیات ہیں، اور تاریخ اسلام کے اس پہلے مارکہ میں اللہ کریم نے جو فتح عطا فرمائی اس پر اظہار تشکر کیا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ان اختیارات کی بنیاد پر جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، انہیں بدری صحابہ میں شامل فرمایا، مال غنیمت سے حصہ بھی دیا، اور 313 اصحاب بدر کی فہرست اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل نہ ہو۔ اس کے بعد تمام جو غزوات ہیں اس میں نبی علیہ السلام کے یہ امرکابی کا شرف رہا، اور جنگجوئی بھی ہے، اور پھر ایک مجاہدانہ کردار آپ کا نظر آتا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر جو بیعت کرنے والے وہ نفوس قدسیہ جن کو رضا الہی کا مجدہ دیا گیا، اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اب یہاں اگر آپ کی ذات کو اس پہلو سے ہم دیکھیں کہ شرف صحابیت کے اعتبار سے تو تمام صحابہ برابر ہے، اور رضا الہی کے تاج سب کے سروں پر ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے صحابہ میں تفاوت ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا درجہ بلند ہے۔ اب ان میں حضرت سعید بن زید شامل ہے۔ پھر ان سے آگے درجہ ہے بیعت رضوان والوں کا، ان صحابہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ بیعت رضوان والے صحابہ سے آگے درجہ ہے احد والے صحابہ کا، ان میں آپ شامل ہیں۔ احد والے صحابہ سے آگے درجہ ہے بدری صحابہ کا، ان میں آپ شامل ہیں۔ بدری صحابہ سے آگے درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ یعنی فضیلت کے کئی طبقات کے اندر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر غزوہ تبوک کے اندر، جس کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، جو انتہائی مالی طور پر بھی تنگی کا زمانہ تھا، اور موسمی شدت اور حدت کے حوالے سے بھی ایک سخت موسم کے اندر یہ غزوہ لڑا گیا، ان تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور ان تمام سختیوں کو جھیلتے ہوئے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے اندر بھی اپنے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 13 ہجری کے اندر جنگ اجنادین ہوتی ہے، جس میں 90,000 رومیوں کے مقابلے میں 20,000 صحابہ کو بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ 20,000 جو مجاہدین ہیں جو سر بقف ہو کر شام کے مارکے کی طرف گئے، اور جنہوں نے کثیر التعداد رومیوں کو قلیل التعداد ہونے کے باوجود ایک 20,000 کے لشکر نے 90,000 کو جو شکست سے دوچار کیا، ان مجاہدین کے اندر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے۔ دور فاروقی کے اندر جو فتوحات ہوئی شام کے مارکوں کے اندر، اور کئی ماہ تک مجاہدین وہاں موجود رہے، یعنی تاریخ اسلام کا وہ دور کہ جہاں مجاہدین بجائے مدینہ طیبہ واپس آنے کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے تھے کہ اب کس مہم کی طرف جانا ہے، یہ علاقہ ہم نے فتح کر لیا ہے، اب ہم کس محاذ پر جائیں۔ وہ جو محاذ تھا جس کے اندر یرموک کی فتح شامل ہے، ہمس کی فتح ہے، کئی علاقے جو فتوحات یعنی وہ ایک پورا سلسلہ فتوحات ہے۔ جی بالکل، دائرہ سلطنت اسلامیہ میں جو وسعت ہوتی ہے اور ریاست اسلامیہ میں جو وسعت ہوتی ہے، اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتہائی اہم کردار نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا شوق جہاد اور شوق شہادت کا اندازہ اس بات سے
سے لگائیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنایا. جب آپ گورنر بن گئے تو کچھ عرصے بعد آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین الامہ آپ کو خط لکھا. آپ نے فرمایا یہ اثار میں نہیں کر سکتا کہ آپ میدان جہاد میں لڑتے رہیں اور میں گورنری کے منصب پر بیٹھا رہوں. لہٰذا آپ میری جگہ پر کسی اور کو بھیجیں اور میں میدان جہاد میں آ کر جہاد جو ہے وہ کروں گا. اور شوق جہاد اور شوق شہادت کی وجہ سے آپ دمشق کی گورنری چھوڑ کر میدان جہاد میں آئے اور جہاد کی. اور وہ جو اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اپنی بہادری، جرت اور استقامت کے ساتھ کئی مصائب کو، سختیوں کو جھیل کر کئی اعزازات اور سعادتوں کو انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.